ٹیکس میں رہتے ہیں یہ نہیں کچھ ختم ہو گیا تو جس کا کام اس میں خالی کروا لیتے یہ اللہ ادھر کی لائن نہیں آئی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره علينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جو ہم نے ہفتے کو یہ قرآن حکیم فرقان عظیم جو ہے یہ ہماری مسجد میں ترتیب سے پڑھا جا رہا ہے اور اس کے ہم نے 20 سپارے پڑھ لیے ہیں اور یہ 21واں سپارہ شروع ہے اور سورہ لقمان ہے. اور ایک چیز کی میں قبل اس کے کہ میں اس کی وضاحت کروں، یہاں ماشاء اللہ الحمدللہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور مولانا محمد اشرف تھانوی صاحب کا بھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اور ان تراجم میں اور اس ترجمے میں کوئی فرق نہیں. صرف جو ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو کرسی پہ بیٹھتا ہے، وہ اپنے نظریات اس کے اندر ملا دیتا ہے، وہ محبت میں غلو کر جاتا ہے، ورنہ جو تراجم ہیں، جو لفظ ہیں وہی ہیں اور ترجمے بھی وہی. ابھی آپ سورہ لقمان 494 نمبر صفحہ ہے قرآن حکیم کا، جو حضرت علامہ سید احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں. اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، صرف یہ سوچ کا فرق ہے اور ان مفادات کا فرق ہے جو ہم قرآن کو بیان کرتے نہیں ہیں اور اپنے مفادات کو سمیٹنے کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ اور کی اور باتیں جذب کرتے ہیں. اور کئی ایسی کہانیاں اور قصے، ایک کتاب جو ہے وہ تذکرۃ الاولیاء ہے
جو تقریباً میرا خیال 1827 کی یا 1828 کی لکھی ہوئی ہے، اور کئی ایسی اس کے اندر فضول گفتگو ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے ڈھال کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، وہی بیان کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو جی بس بیان ہو جاتا ہے، جی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ اللہ جو ہے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، نظروں کی خیانت کو جانتا ہے، نیت انما الاعمال بالنیات، نیت کی جو ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو، ہم کوئی عالم تو ہے نہیں، ہم تو پڑھا لکھا جو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اگر کوئی ایسی کوئی پریشانی ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے آدمی۔ تو اس لیے ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو فرقہ بازی ہے اس سے ہمیں ذرا ہٹ جانا چاہیے، ہمیں دل کے اندر وسعت پیدا کرنی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور جذب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، محمود و ریاض، نہ کوئی بندہ رہے اور نہ کوئی بندہ نواز، پھر مزہ آتا ہے۔ آج اللہ کی جو ہم پہلے کل اپنے جو ہفتے کو پڑھا تھا اس میں اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو لوگ جو ہیں وہ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، کہ اللہ کے ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب ہے ایسی جس روشنی والے جس کے اندر وہ چیزیں لکھی ہوئی، نہ ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور بالکل نہ ان کے پاس کوئی رہنمائی ہے ان کو حاصل ہے، اور حقیقت کا نہ یہ مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ ایسے فضول بس ذل بازی کے اندر اللہ کی ذات کریم کے بارے میں مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کتاب اس میں دیکھ لیں، احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی یہی ہے، ان شرک ظلم عظیم کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ شرک جو ہے عظیم ہے میرے بیٹے، اور کسی کو ولا تجا، اللہ جو ہے وہ لا شریک ہے، اس کے اندر کسی کو شریک نہ کریں۔ یہاں آج اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اگر جواب سنے تھا اولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اب ماں وجدنا علیہ آباءنا، کیا سب کے ماں باپ میں ہمارے جو پردادے بزرگ جو تھے جو فوت ہو گئے، کئیوں کا تم نام ہی نہیں جانتے، بڑی آدمی دادے پردادے تک ہم جائیں گے، پردادے سے آگے میرا خیال کثرت سے جو اپنا شجرہ لکھتا ہے اس کو تو شاید یاد ہو، جو جنہوں نے شجرہ لکھا ہی نہیں کبھی ان کو کیا پتا وہ ہندو تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، کون تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا علم ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وجدنا علیہ آباءنا، یہ اپنے باپ دادوں کے اوپر جانا ہے، اولو کان شیطان ان کو دعوت دیتا ہے الی عذاب السعیر، دردناک عذاب کی طرف ان کو شیطان بلاتا ہے۔ شیطان کو تو پتہ ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، اور وہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہی دشمن ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا تھا۔ میرے سیکھے ہوئے کو اگر کوئی سمجھا تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا ایک انسان سمجھا۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنا سفر جو ہے اس کو کم کرنے کی بجائے اور بڑھاتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، وَمَن يُسْلِمْ امتی اور فرما بردار ہے، ان صلاتی و نسکی و مایا، اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام وَأَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اللہ کا مطیع اور فرما بردار، اور جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اور پھر اللہ کی بدلی میں جب انسان اپنے آپ کو دے دیتا ہے، تو جیسے میں نے ہفتے کو عرض کی تھی اللہ تو لامحدود ہے، اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور پھر یہ ہم جو محدود بالکل چھوٹی سی کیڑی سے بھی کم ہماری حیثیت ہے، ہم پھر اس لامحدود کے ساتھ اپنا واسطہ بنا لیتے، اور ہمارے علم کی جو بنیاد ہے وہ بھی پھیلتی جاتی ہے، اور ہمارے سینے کے اندر بھی کشادگی پیدا ہو جاتی ہے،
کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ایمان لے آتے ہیں میں ان کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں ان کو پھر اندھیروں سے نکالتا ہوں، ضلالت کے اندھیروں سے، گمراہیوں کے اندھیروں سے، غربت کے اندھیروں سے، ذلت کے اندھیروں سے ان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہوں، ان کو روشنی دکھاتا ہوں، اور پھر اس کو ایسی تر و تازگی ملتی ہے کہ جیب میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن جس کو اللہ کا سہارا، جس کو اللہ پہ یقین ہے، وہ ایسا تر و تازہ ہوتا ہے کہ یقین جانے اس کے چہرے کے اوپر بھی متانت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے۔ کیونکہ اللہ نے خود ہمیں پڑھا سورہ قصص کے اندر کہ اللہ جو ہے مومنوں کا روب دنیا کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی شدید بمباری ہے، اور روزانہ ہزاروں آدمی شہید ہوتے ہیں، اور پھر وہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتا ہے ان کو برہنہ کرتے ہیں، اور برہنہ کر کے ان کی آنکھیں نکالتے ہیں، ان کے اوپر ناچ گانا کرتے ہیں۔ لیکن آج یہی خبر آئی ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کر لو 2 مہینے کے لیے، تو حماس نے کہا ہے کہ ہم 2 مہینے کے لیے جنگ بندی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم بچے سب شہید ہو جائیں گے، خالی زمین جو ہوگی اللہ جانتا ہے اور اس کی زمین جانتی ہے۔ ہم اللہ کے نام کے لیے نکلے ہیں اور بیت المقدس کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ امت مسلمہ کی جو طاقت ہے ہماری پشت پہ ہے، اور اللہ ہماری ضرور نصرت فرمائے گا۔ اب یہ جو استقامت ہوتی ہے یہ اللہ دیتا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اور جب پھر ان کو پھر مدد وہ کہہ دیتے ہیں نا، جب تو پھر ان کو نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل، آسمانوں سے فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نصرت ان کے اوپر بھیجتا ہے۔ اور پہلے ازمائش ہوتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر اس کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کریں گے، اینٹیں پتھر کھائیں گے، گالیاں کھائیں گے، کانٹے بچھے ہوئے ہیں ان سے گزریں گے، اور پھر تلواریں ننگی بار پہرے کے لیے، قتل کرنے کے لیے سارے قبائل تیار، اور پھر وہ پہرے سے نکلیں گے تو پھر بھی امانتیں ان کے حوالے کر کے جائیں گے، تو پھر اللہ کہتا ہے اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، گھبراہٹ ہے۔ لیکن ہماری منزل بڑی، ہمارے یہاں میں نے جو حوالے دیے ہیں 2 یہ ہمارے پاس پڑے ہوئے قرآن پاک کی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت جید عالم ہے، کوئی ثانی نہیں ہے ان کا بھی ترجمہ پڑا ہوا ہے، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ترجمہ بالکل سیم ہے۔ الفاظ لکھنے میں کوئی مطلب کہ وہ پرانی اردو ہے اور یہ نئی جدید اردو، جیسے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں لکھا ہے، اپنی دعا کے اندر وَانشَابَتِ الْفُرُوعُ مِنَ الْأَصُولِ، کہ جب زمین سے کونپلیں نکلتی ہیں، جڑوں سے پودے اگلتے ہیں، صلو علیہ، اللہ میرے رسول کے اوپر اس وقت تک سلام دے۔ اور اس کا ترجمہ جو وَانشَابَتِ الْفُرُوعُ مِنَ الْأَصُولِ، اور پھر انہوں نے ہواؤں کا کہا کہ جب وہ ہوائیں جو ہے مغرب سے مشرق چلتی ہیں، ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب پچھوا اور مغرب چلے، جب تک پچھوا اور مغرب چلے اس وقت تک میرے رسول کے اوپر جو اللہ میرے صلوات پیش۔ لیکن وہ انداز تکلم ذرا اگر آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یا خیر محمود باقر مسعود، اور اے سب سے بہتر امید جس سے لگائی جائے وہ تو ہے میرے اللہ، اور اکرم رسول سب سے اعلیٰ تو ہے اللہ جس سے سوال کیا جائے۔ اور پھر آخر میں سوال کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں اور من کل قبول، تیرا کام قبول کرنا ہے۔ لیکن ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم نے تقسیم کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے اس سہارے کو پکڑ لیا ہے، اور یہ جو سہارا ہے جس نے اس کو تھام لیا ہے، جس نے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا ہے، تو اللہ پھر کہتا ہے تو نے مجھے سپرد کر دیا، تو آخری انجام کیا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ تمام جتنے معاملات ہیں لوٹ کے جانے اللہ کی طرف۔ کہاں جانے ہیں؟ اللہ کے پاس جانے ہیں، اور پھر جب اللہ کے پاس جائیں گے پھر کیا ہے؟ وَنُنَبِّئُهُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبردار کر دے گا، تمہیں بتا دے گا۔ یہ ہے ہاں وہ کتابی ہے، پھر جس کے ساتھ میں کتاب ہوگی کتاب لیتے، لیکن پھرتا جائے گا۔ جیسے آدمی پرچے میں پاس ہو جاتا ہے نا، صبح صبح ہمارے وقت میں میٹرک کا امتحان جو ہے
دیتے تھے تو اخبار میں رزلٹ چھپتا تھا، تو ہم صبح صبح اٹھ کے رزلٹ دیکھنے کے لیے اخبار ڈھونڈتے تھے، اور جو پاس ہو جاتا تھا اخبار لے کے اپنا نشان لگاتا، دیکھو جی یہ میں پاس ہو گیا، اور جو وہاں پاس ہوگا وہ کہے گا ہاں وہ کتابی تھا۔ دنیا والے دیکھو، میں نہیں کہتا تھا کہ انجام ہونے والا ہے، ملاقات ہونے والی ہے، آؤ کتابیا، مکراؤ کتابیا، پڑھ میری کتاب، لیکن اللہ نے کوئی چیز اس کتاب سے باہر نہیں ہوتی۔ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب حفيظ۔ دائیں بائیں دو حفاظت، لکھنے والے بیٹھے ہیں، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا جو لکھا نہ جائے، اور وہ محافظ ہیں بالکل، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کے باوجود میں تمہاری لگے جان کی قریب ہوں۔ اور ایسے اس ملک کے اندر معاملات ہو رہے ہیں کہ دین کی سرپرستی کوئی نہیں کرتا۔ دنیا کی جو مسلمان حکومتیں، ان کا فرض ہے کہ قرآن کو کچھ چھپوائیں، قرآن کے تراجم کو چھپائیں، اور اس کی سند پیچھے جاری کریں کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط، اور جو مولوی ترجمہ غلط کر کے پڑھے اس کی پکڑ بھی ہو۔ لیکن یہاں کوئی یہ نہیں، سارے جلسے ہو رہے، کوئی نہیں کہتا میں بے حیائی کو مٹا دوں گا، میں ٹیلی ویژن کے بےہودہ جو پروگرام ہے ان کو ختم کر دوں گا، اور تعلیمی نظام کو میں صحیح کر دوں گا۔ کوئی او لیول ہے، کوئی بی لیول ہے، کوئی سی لیول پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اور ساری قوم کو بکھیر دیا ہے، ادھیڑ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے انہوں نے، اور پھر بھی ہم نے ووٹ ان کو دے دیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ امانت جو ہے، جو اہل ہے اس کے سپرد کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ۔ اس کا کفر، اللہ فرماتے جو کفر کرتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرتا ہے، جو منکر ہے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اس کا کفر جو ہے، اس کا انکار جو ہے، اس کے لیے ہے، تجھے اس کا غم نہ، يَحْزُنْكَ، تجھے اس کا کفر جو ہے تنگ نہ کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، جیسے سورہ نے عنکبوت میں پڑھا کہ آپ اتنے حریص تھے کہ اپنی جان جو ہے جوکوں میں ڈالتے تھے، کاش کے لوگ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ آپ نے سر کی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھا تھا اور جنت کو بھی دیکھا، اور جو جہنم میں جانے والے تھے ان سے زیادہ ہمدردی رکھتے تھے کہ کاش کے لوٹ آئے۔ جیسے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بار بار کہا، چچا کان میں کہہ دیا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں قیامت کے دن گواہ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، لڑ لوں گا، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کیا ابو طالب، کیا دینے جو عبد المطلب اس کے چھوڑ دے گا تو؟ کہا نہیں، پھر ساری عمر ایسی جائے گا، میں اپنے دین عبد المطلب کو جان نہیں کروں۔ حالانکہ سب سے زیادہ محافظ، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی حضرت ابو طالب تھے، وہی تھے نا جو شام کے لے کے گئے تھے، اور بحیرہ راستے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کب آئیں گے قافلہ، تو اس نے جب دیکھا رکھا واپس لے جا اس کو۔ یہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، جو کفر کرتا ہے اے میرے محبوب تو تنگ نہ ہو، دل تنگ نہ کر، غم نہ کر، جو کفر کرتا ہے اس کے لیے اس کا کفر ہے، اور يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اس کا کفر اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ڈھارس بناتے ہیں، جیسے قریب نہیں کرتے سینے کے، ایسے کر کے ڈھارس بناتے ہیں۔ رحمت دعا واللیل اذا سجا، غم نہ کر، وما ربک وما قلق، تیرے رب نے نہیں چھوڑا ہے تجھے، تو یہ جو کفر کرتے ہیں تو بے فکر ہو جائے، تو ان کے لیے علینا مرجعہم، یہ میرے پاس لوٹ کے ہیں، فننبئہم بما عملوا، اور میں ان کو خبردار کروں گا، ان کو دکھاؤں گا، یہ تمہارا چٹھا ہے روز نامچہ، جو عمل تم کا بما عملوا، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔
میرے عزیزو ہم بھی جب آپس میں گفتگو کریں اس چیز کا ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے سینے کی کیفیت کو جانتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں یا قرآن کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر تم قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا قرآن سننے کے لیے اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یقین جانے عرش والے آپ کی قسمت کے اوپر ناز کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے۔ آگے ایک چھوٹی سی آیت ہے نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے ہیں۔ یہ سورہ سجدہ ہے، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کا دنیا میں چلنا پھرنا تجھے غمگین نہ کرے۔ انہم اصحاب النار، یہ بڑی بڑی کوٹیاں، بڑے بڑے جو انہوں نے محل بنائے، بڑے بڑے اپنے ٹاور بنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ فلا یغررک تقلبہم، ان کا زمین پہ چلنا تجھے پریشان نہ کرے۔ انہم اصحاب النار، جہنم میں جلنے والے تو نے دیکھی ہے جب تقیدوا تمیزوا، جب اس کے اندر پھینکا جائے گا وہ اور سے میں آئے، اور وہ ایسی آگ ہے کہ میلوں دور سے انسان کو کھینچ لے گی جیسے مغناطیس کھینچتا ہے۔ الی عذاب غلیظ، اور ہم ان کو سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی ذات کریم ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اس قرآن کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آمین۔ اللہ ہم نے اس قرآن کے سفر کو شروع کیا ہے، اللہ زندگی میں اتنی مہلت عطا فرما دینا کہ اس کو مکمل پڑھ لیں۔ اللہ جو کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، اللہ اس سے ہمیں معافی عطا فرما۔ آمین۔ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، آمین۔ ہماری نیتوں کو درست فرما۔ آمین۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خالص نیت ہے ہم تیرے اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند ہے۔ اللہ جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں محفوظ کرنا دے، جنت اللہ ہمارے لیے محفوظ ہے۔ آنے والے مسائل و مشکلات سے بچا دے، بیماروں کو شفا عطا دے، تنگ دستوں کو غنی بنا دے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیرت سے نصرت فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیرت سے، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک۔